میں ہے۔ سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبریل آتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ تو فرمانے لگے ڈرو نہیں، تو کہا تو کون ہے؟ فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ کہا توبہ توبہ، أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میری شادی کوئی نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں۔ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک صحیح شادی وہ میری ہے نہیں، ایک غلط زنا وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك، کہ بہت آسان، قال ربك، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قال كذلك قال ربك وهو علي هين، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے، اب پیچھے دیوار آ گئی، اب آگے کہاں جائے تو ایسے لگ کے کھڑی ہو۔ جبریل تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہ، ڈرو نہ، ڈرو نہ۔ ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری۔ اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق ہے؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے، لیکن ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو، حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا، کس کس کو جواب دیتی، کیا کیا بہانے تراشے جاتے، ایک دم حمل ہوا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ایک دور جگہ پر گئی، فاجاءها المخاض اذا جذع النخلة، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا، ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں۔ تو جبریل دوبارہ آ گئے، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے، کہ لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، کہ چل خود بھی پاک ہو، بچوں کو بھی نہلا دھلا۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی کھجور، تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، اوپر سے کٹی ہوئی تھی، تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا، تو کہا ہزی، اس کو ہلا، جب انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم۔ تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا۔ کلی واشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر، اور چل شہر کو واپس جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے، تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی، یا اخت ہارون، یہ تانا دیا، یا اے ہارون کی بہن، یا مریم کیوں نہیں کہا، یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی۔
ماں کان ابوک امرأ السوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا۔ تو ماں کان ابوک امرأ السوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا۔ تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا، تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو، گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی۔ تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی۔ تو میرے بھائیو، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، میری مان کے چلو۔ جس زمین پر چلتے ہوئے اللہ نے بنائی، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔ یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کرو، جو میں کہوں وہ کرتا جا۔ یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے، ہم ان کا تم ابھی چھوٹے ہوئے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے۔ میرا اور اللہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ کا علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات؟ جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو۔ میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، ہوگا جانا ہے۔ تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، جو کہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ،
اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا تو اتعبتک فیما ترید، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا. ولا یکون الا ما ارید، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے. لہذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر دے، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں. جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط ہے؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہ جاؤ ویسے نہیں لگ دی جاؤ میاں سن ہور بڑے. تم تو کہو کہ جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلے گی. تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو. سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دیا، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا. پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں. مال ہے زکوٰۃ دو، دے رہے ہیں یا اللہ. ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو، کریں گے یا اللہ. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا. جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں. لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا چاہنا. تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی. تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں. یہ پیغام پہنچانا چاہتا کہ ماں باپ کے آگے جھکو. جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے. ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے، ہر سال ان کو ڈھونڈواتے. اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے. کہنے لگے بیٹھ جاؤ، سارے یمن والے کھڑے رہو. تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے. کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے. اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے، جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی. خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ. پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو. تو صرف ایک آدمی باقی بچی. تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہوگا؟ جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ آیا ہوا ہے حج میں ہے؟ کہا جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف. تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف. تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے. تو انہوں نے، اویس نے محسوس کیا کچھ آ گئے لوگ، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا بھائی ہم سب کے بندے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟
تو وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے علی کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ تھے۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ایک دم گھبرائے، دونوں کو سلام کیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔ برمنگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، علی جیسا، علی جیسا۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں، میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے۔ کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، عمرے، نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت۔ کس وجہ سے؟ نہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو باقی کو جانے دو۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جانے دو ان کو۔ ہاں بھائی، اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو شفاعت کر، تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالو۔ تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کر، جدھر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے، ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں، جدھر جدھر تو انگلی اٹھائے۔ صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں، مائیں بھی بہت کچھ، صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، باپ بہت کچھ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جو اللہ کہے وہ کر دو، یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ تو میں نے چند اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرتے چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دو۔ اب جو چاہو گے کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں اللہ دکھائے گا، چونکہ یہ جگہ ہے ہی بڑی چھوٹی، اتنی دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی۔ یہ نہیں، پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ تو اصل تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا، کہا کہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا۔ تو نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھے سے بوڑھے کو بھی بڑے کم لوگوں کو سنا کہ یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، ورنہ 80 سال کا بھی کہتا یہ دعا کرو صحت دی بادشاہی لب پہ۔ 80 سال دی عمر ہوگی، دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا۔ یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی، جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا؟ اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں۔
اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم، پہلا انعام۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں۔ اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں، لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت۔ زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہوں گے، ٹائم ختم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور ان کو سلایا، باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس، اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا، تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے، 325 سال کا نہیں اٹھا۔ اگر وہ 325 سال کا اٹھا تو ویسے ہی یوں کر رہا ہوتا، 25 سال کا، نہ کسی کا نوخن بڑھا، نہ داڑھی بڑھی، نہ مونچھیں بڑھی، نہ بڑھاپا آیا۔ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے، وہ ٹائم باہر گزر ہے 300 سال، اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا، تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا۔ تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم، لہذا جوانی مبارک ہو، زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں، جوانی مبارک ہو۔ جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو، جاؤ کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں۔ یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پیئیں گے، یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب پیئیں گے لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پیئیں گے، یہ ایک درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے بھی خادم ہیں۔ سب سے چھوٹا جنتی، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن، سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوا۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، نام بھی جوہینہ قبیلہ بھی جوہینہ، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کی استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000۔ وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پھرے گئے۔
بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت۔ تو پینے والے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھائے خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہو۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا، وہ فرشتے سلام کر، ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں تک جانا؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟